نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. 17ویں تراویح ادا کی گئی ہے اور سورہ یاسین شریف تک آج کی تراویح میں تلاوت ہوئی ہے. امام صاحب پہلے 1.5 پارہ پڑھتے رہے، پھر 1 پارہ، اب وہ تھوڑا تھوڑا کم کرتے جا رہے ہیں کہ 27ویں شب کو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت پوری کریں گے. آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 دن لائیو سوال و جواب کا پروگرام ہوگا اور 4 دن درس ہوگا. اس طرح تقسیم کی تھی. آج وقفے کے بعد وہیں سے جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا، ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارتے. اللہ کو پکارتے ہیں معبود عبادت کے لائق سمجھ کر، مستعان حقیقی، اس کے معنی حقیقی طور پر مددگار سمجھ کر. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی مخلوق میں اللہ کی کوئی شراکت نہیں ہے. ہاں، ہم اللہ کے پیاروں کو بھی پکارتے ہیں مگر معبود سمجھ کر نہیں پکارتے. کچھ لوگ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یہ آیت پڑھتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کو پکارتے ہو تو وہ بندے ہیں تمہاری طرح. لفظ من دون اللہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا. کیا معنی ہے؟ پھر کہیے گا. مگر مراد ہیں بت. کون مراد ہے؟ بت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کو پکارنا عبادت کے لائق سمجھ کر، مستعان حقیقی سمجھ کر، مستقل متصرف سمجھ کر کہ یہ خود سے تصرف کرنے والا ہے، ایسا سمجھ کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر پکارنے میں کوئی خرابی نہیں. اگر یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکار سکتے تو پھر تو کوئی جی نہیں سکتا. بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، بیوی شوہر کو، ملازم آقا کو، آقا ملازم، سبھی پکار رہے ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو پکار ہی نہیں سکتے تو پھر تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا، کوئی بچے گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے معبود سمجھ کر. اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکار سکتے نہیں. اور من دون اللہ سے مراد بت ہیں. اگلی آیت پڑھے. الہم ارجل یمشون بہا،
अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा। जिनको पुकार रहे मिन दूनिल्लाह कौन है? मैंने अभी बताया आपको, बुत। मिन दूनिल्लाह बुत। क्या उनकी टांगें हैं जिससे वो चलते हैं? पूछ रहा हूँ, नहीं। क्या उनके हाथ हैं जिससे वो पकड़ते हैं? नहीं। क्या उनकी आंखें हैं जिससे वो देखते हैं? नहीं। क्या उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं? तो बुतों में ये चीज़ नहीं, और हम बुतों को पुकारते भी नहीं, अल्लाह वालों को पुकारते हैं, और वो पुकारना गलत नहीं। सही हदीस सब ने लिखी है कि इंसान रास्ता भूल जाए, किसी नए शहर में दाखिल हो, जंगल में, तो कहे या इबादल्लाही आईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। और एक रिवायत में अगीसूनी, तबरानी में है, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद सुनो, मेरी फरियाद रसी करो। तो ये ख़ुद अल्लाह के बंदों को पुकारने का हुक्म है या नहीं? आप या भी कह रहे हैं, इबादल्लाह भी कह रहे हैं, तो अल्लाह के बंदों को पुकारने का ख़ुद हुक्म दिया जा रहा है। तो अब क्या मुराद है? बुत मुराद नहीं, बुतों को पुकारा नहीं जाएगा। अल्लाह के बंदे अल्लाह की अता से हाथ भी, पाँव भी, आँखें भी, कान भी रखते हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है उनकी आँखें मैं बन जाता हूँ, उनके कान मैं बन जाता हूँ, उनके हाथ, उनके पाँव मैं बन जाता हूँ, उनकी ज़बान मैं बन जाता हूँ। बुतों के लिए ऐसी कोई बात नहीं। तो जो लोग ये आयतें पढ़कर अल्लाह वालों पे लगाते हैं वो जुल्म करते हैं। क्या करते हैं? आपको पता नहीं है, आपके सामने पड़ी कुरान की आयत, आप कहेंगे कुरान पढ़ रहा है, तो मगर वो कहाँ मतलब निकाल रहा है, किसके बारे में? और मैंने आपको बताया था हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान मौजूद है बुखारी शरीफ में कि मखलूक में सबसे बुरे लोग वो हैं जो काफिरों, मुशरिकों के बारे में उतरी हुई आयतें, बुतों के बारे में उतरी हुई आयतें मुसलमानों पे लगाते हैं। आयत किसके बारे में उतरी, लगा किस पर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? जुल्म। और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह वालों को पुकारना गलत नहीं, मगर क्या समझ के कि ये अल्लाह की मदद का मज़हर है, अल्लाह की अता के मज़हर हैं, इतना समझ के पुकारा जाए तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये इसलिए बता दिया कि हम या रसूल, या अली, या गौस कहते हैं, वो कहते हैं तुम शिरक करते हो, तो ये शिरक नहीं है। इस पर बहुत सारी दलीलें हैं। मेरे वालिद साहब की किताब राहे हक़ अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा और तसल्ली हो जाएगी। फिर अगली डंडी मारते हैं, कहते हैं ज़िंदा को पुकार सकते हैं, मुर्दा को तो कब्रिस्तान जाके क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर या अहलद दियार मिनल मोमिनीन, तो या भी कहा, पुकारा या नहीं पुकारा? अब इसका क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सिवा किसी को या नहीं कहना, मुर्दे को नहीं पुकारना, तो ये क्या कर रहे हो? तो वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ वो गलत करते हैं आपने उनकी बातों में आना नहीं है। अब ये आप सुनते रहते हैं, फिर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में, बदर में या कहीं, एक मुट्ठी भरी ज़मीन से कंकरों की और काफिरों की तरफ मारी। कंकर मारने को अरबी में रमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाजी जब हज पे जाते हैं तो 3 दिन रमी करते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, उसको रमी जमरात कहते हैं।
حضور نے یہ رمی کی تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما رمیتا، محبوب یہ آپ نے کنکر نہیں مارے، اذ رمیتا جبکہ آپ نے مارے، ولیکن اللہ رما وہ تو اللہ نے مارے۔ اب آیت کا ذرا جو متن ہے اس پہ توجہ دیں، اگر یہ ہوتا کہ آپ نے نہیں مارے وہ اللہ نے مارے تو بات صاف تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے نہیں مارے کب؟ جبکہ آپ نے ہی مارے، وہ تو اللہ نے مارے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ محبوب آپ نے ہی مارے ہیں مگر آپ کا مارنا اللہ کا مارنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ فارسی شعر کہا کہ حضور کے دست احمد عین دست ذوالجلال، آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ وہ فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ عین اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو، اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ بات آئی، یہ بھی میں نے آپ کو سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بلائیں، کسی کو نام لے کر یا ویسے اشارہ کر کے بلائیں تو سارے کام چھوڑ کر نبی کی خدمت میں آنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے آواز دی، وہ پڑھ رہے تھے نماز۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز۔ انہوں نے گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہیں رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر یہ دیکھ لیتے تو شاید مجھے نہ بلاتے۔ اس نے اپنا گمان کیا، نماز پوری کر کے وہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی سنی تھی۔ آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نماز، اللہ نے آیت اتار دی، اے لوگوں جب اللہ کا نبی بلائے تو فوراً آؤ، فوراً فوراً۔ اب ذرا آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بلانے والا ایک ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کا رسول۔ پتہ کیا چلا؟ رسول کا بلانا کس کا ہے؟ اونچی کہیے، اللہ کا بلانا۔ میں گرامر کی بحث نہیں کر رہا، تثنیہ اور جمع کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ نبی بلائیں، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑ کر جانا ہوگا، چھوڑ کر کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اب مسئلہ آ گیا فقہا میں، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ جانا تو فوراً ہے، بھلے فرض نماز پڑھ رہے ہوں چھوڑ کر جائیں گے، واپس آ کر نماز نئے سرے سے شروع کریں یا وہیں سے؟ یہ مسئلہ آ گیا فقہا میں کہ جانا تو ہے تو اب نماز دوبارہ پڑھنی ہے تو وہیں سے پڑھنی ہے یا نئے سرے سے پڑھنی ہے؟ تو 3 امام ایک طرف ہیں، ایک امام ایک طرف ہیں، چاروں سچے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی، ان کے پاس بھی جو کہہ رہے ہیں ہاں وہ بھی، لیکن محبت کی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ قبلے کی طرف سے سینہ منہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سینہ اور منہ قبلے سے پھیرا ہے، مگر کس کی طرف پھیرا ہے؟ اس کی طرف پھیرا ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، تو نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ جتنی دیر کام میں لگے رہے آ کے وہیں سے شروع کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی آپ جانیں اور پہچانیں کہ نبی کی شان کیا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔
اگلی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد دو چیزیں، کیا؟ مال اور سامان آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں جس کی چیز کے ذریعے آپ کو آزمایا جاتا ہے، فتنہ ہے، مال بھی اولاد بھی۔ اب اس کا صحیح استعمال کرو گے تو اجر پاؤ گے، غلط استعمال کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ مال جائز کماؤ، جائز خرچ کرو، اولاد حلال ہو، طیب ہو، اور اس کو تربیت بھی صحیح دو۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ کے گناہ بچوں، بھئی ماں باپ کو آزمایا جاتا ہے ان سے، آپ کی وجہ سے اگر وہ تکلیف میں آ رہے ہیں یا کوئی ایسی بات، تو یہ امتحان کس کا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ ان کی تکلیف کو آپ بھول سکتے ہیں؟ نہیں، تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے مال اور اولاد کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، ہم سے ہمارے گناہ چھپے ہوئے نہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر ہم 10 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے صرف گناہ یاد کریں تو کانپ جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب دیا گیا، یہ بھی تو سوچو کہ گناہ پہ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر فوراً پکڑ ہونے لگ جائے تو کیا ہم بچیں؟ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، رات کو سوتی تھیں تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہوتے تھے، جانور بنا دیے جاتے تھے۔ ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا رات کے اندھیرے میں اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے، ماتھوں پر دروازوں پر لکھ دیا جاتا۔ ہم پر ایسا عذاب، اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی برکت ہے کہ ہم پر پہلی امتوں جیسے عذاب نہیں آتے۔ صرفت عنہم عذابی، اللہ کا عذاب جوش میں آ جاتا ہے، مگر سبز گنبد کے مکی کو دیکھ کر اللہ بروں سے بھی اپنا عذاب پھیل لیتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ملتان شہر کا، یہ بڑا قدیم شہر ہے پاکستان کے شہروں میں، ملتان صدیوں پرانا ہے۔ 4 چیزیں وہاں کا تحفہ مشہور ہیں، گرد و گرما، گدا و گورستان۔ گرد و گرما، ایک تو گرد بہت ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، وہاں پر بیکاری بہت ہے، اور قبرستان بھی بہت اور پرانے ہیں۔ ایک بزرگ وہاں آئے، جس وقت وہ پہنچے تو کوئی عصر کا وقت تھا، بازار میں دیکھا تو لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دکانیں بند ہوئی تو کوٹھے سج گئے، ناچ گانا شروع ہو گیا، پینا پلانا شروع ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا یا اللہ یہ لوگ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار، اور کھلم کھلا تو ان پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں، ہلاکت کی دعا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا رک جاؤ، تم ہمارے پیارے ہو، تم دعا کر دو گے تو عرش ہل جائے گا، رک جاؤ۔ وہ رک گئے۔ آدھی رات جب ہو گئی تو لوگ جو ہیں پی پلا کے سونے لگ گئے، کوٹھے بند ہونے لگ گئے۔ جو سوئے ہوئے تھے ان میں سے اللہ والے اٹھے، وضو کیا، کوئی مسجد میں، کوئی مصلی پہ، کوئی تلاوت میں، کوئی تسبیح میں۔
یہ منظر وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ برے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ برکت ہے اللہ کے پیاروں کی، ورنہ ہمارا حال جو ہے وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان پہ موجود ہیں تو اس لیے ہم ان پر عذاب نہیں کرتے۔ اب سنیں، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اولیاء جمع ولی کی، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، پیارے کو۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ متقی۔ کون ہے؟ آواز زور سے۔ متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ تو متقی وہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگار جس کو کہتے ہیں فارسی میں، تو وہ ہیں ولی۔ یہ جو جتنے ڈرامے ہیں یہ ولی، یہ مداری جو ہیں جعلی جتنے ہیں، انہوں نے اصل والوں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا لیکن لوگ جانتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، تو جو متقی نہیں ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ شیطان کی گود میں کہاں پہنچا ہوا ہے، اور جو اللہ والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے۔ تو نشانی کیا ہے؟ متقی ہونا، مومن ہونا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب میں نے ٹائم زیادہ نہیں لینا لیکن ایک دو باتیں آپ کو سنانی ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ کیا نام ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں اور سورہ توبہ آ گئی تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ۔ اور اگر آپ نے وہیں سے شروع کیا ہے پڑھنا، پہلا پڑھ چکے ہیں اب وہاں سے، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، ایک مستقل آیت ہے، یہ آپ نے جاننا ہے۔ ہمیں کہا گیا اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور جھگڑو نہیں، جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ جو ہوا بندھی ہوئی ہے نا دشمن پہ تمہارا روب ہے، یہ کیوں؟ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہو۔ جب چھوڑ دو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضرت عمر سادہ سا لباس، سادے سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، 44 ملک فتح کرتے ہیں، پوری دنیا پہ روب تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، روب نہیں ہے، ہوا اکھڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کیوں اکھڑ گئی؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا چھوڑ دیا۔ جس دن آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے لگ جائیں گے، آپ کی ہوا پھر بن جائے گی، آپ کا روب پھر قائم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس سورہ توبہ میں بہت سے مضامین ہیں، مگر اس سے پہلے، اس سورت سے پہلے 2 باتیں آج کر دوں، باقی آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں حسبی اللہ، پڑھیں گے ذرا ایک مرتبہ؟ اس کے معنی اللہ کافی ہے مجھے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ جہاں بھی یہ آتا ہے یا ایھا، اس کے معنی اے کرتے ہیں، اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کافی ہے تمہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں سے تمہارا فرما بردار ہو گیا وہ بھی۔
یہ آیت کب اتری تھی؟ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے آیت اتاری کہ جو ایمان لا کر تمہارا غلام ہو گیا وہ بھی کافی ہے، تو اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. اسی لیے عرب والے آج تک کہتے ہیں حسبی اللہ والنبی، حسبی اللہ والنبی فی یومی ھذا وغدی، آج بھی اور کل بھی اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور اس کا رسول بھی اور اس کے پیارے بھی. ایک صاحب آئے کہنے لگے جی اللہ ہی کافی ہے. میں نے کہا بہت اچھا، کوئی اعتراض نہیں. آگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے پھر آپ نبی کا دوسروں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا بحث نہیں کرتا، یہ بتاؤ واقعی اللہ کو کافی سمجھتے ہو؟ میں نے ذرا زور دے کر اللہ کو کافی سمجھتے ہو؟ وہ تھوڑا سا گھبرایا، کہنے لگا جی. میں نے کہا پھر دوا کیوں لیتے ہو؟ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پھر ادھر ادھر کیوں؟ جب اللہ کافی ہے، اگر اللہ کو کافی سمجھتے ہو تو پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے سمجھ لی فوراً، سمجھدار تھا. کہنے لگا جی بات اب تک سمجھا نہیں تھا، آج سمجھ آ گئی. تو اللہ کافی ہے، کوئی شبہ نہیں. اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے کافی ہے، مگر ہم تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ جس کو ہمارے لیے سہارا بنائے ہم اس کو سہارا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. تو کس نے ان کو سہارا بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، وہ خود سے سہارا نہیں ہے. یہ بات بھی آپ کو سمجھانی تھی، آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اب اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے ایک آیت سن لیں صحابہ کی شان میں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کا ساتھ پایا، نبی کی صحبت پائی، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ خود چنے کہ اپنے نبی کا ساتھی کن کو بنانا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مکہ مکرمہ میں، وہاجروا اور پھر ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. مکہ میں ایمان لائے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں آ کر مال جان سے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد. والذین آووا ونصروا، اور مدینہ کے رہنے والوں نے ان مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی. کیا کی؟ اونچی. نصروا کا لفظ ہے، کیا کی؟ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا تو اللہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ تو اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. اور بندوں کا مدد کرنا کس کی مدد ہے؟ اللہ ہی کی مدد. اللہ فرماتا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، پیارے ہیں، مددگار ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں. یعنی صحابہ کے سچے مومن ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اونچی. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ میرے نبی کا ہر صحابی سچا ہے. ہر صحابی، اونچی گئی ہے، سچا ہے اور پکا مومن ہے. ان کے مومن ہونے کی گواہی کس نے دی؟ اللہ.
ان کے لیے بخشش کی خوشخبری کس نے سنائی؟ اونچی. تو پھر اس نعرے کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہر صحابی نبی. یہ قرآن سے ثابت کہ وہ سچے ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، ان کے لیے عزت کی. تو اللہ جن کی شان بیان فرمائے تو ہم ان کی شان مانیں گے یا نہیں؟ اونچی کہیں. ہمیں ماننی ہے. ان کی بے ادبی کر کے ہم اپنا ایمان بچا سکتے نہیں. نبی پاک کے ہر صحابی، اب صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں. جو مکہ میں ایمان لائے، ایمان لانے میں پہل کی، ان کا درجہ زیادہ ہے. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، صحابی تو ہوئے مگر پہلوں والا درجہ ان کا نہیں ہے. وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، مگر ہو گئے وہ صحابی. اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. تو جب اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا تو بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت. اللہ جس سے بھلائی فرمائے وہ کیا ہے؟ کیونکہ حسنہ سوء کی ضد ہے. سوء برائی کو کہتے ہیں، حسنہ بھلائی کو. تو اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا. کیا مطلب؟ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا. تو ہم ان کی گستاخی بے ادبی کریں گے تو خود مومن نہیں رہیں گے. تو ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنا ہے، اہل بیت میں سے ہر فرد کا ادب کرنا ہے. ہمیں کسی کی بے ادبی نہیں. انشاءاللہ باقی باتیں کل صبح جمعہ ہے، اور جمعہ 17 رمضان کو آیا ہے، یوم بدر، یہ یوم الفرقان ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا دن اور بھی دوسروں کے جو دن ہیں ماشاءاللہ. تو ہم سب کل ان سب کی طرف سے نوافل بھی پڑھیں، افطاری میں کسی کو کھانا بھی کھلائیں، جو نیکی ہو سکے کریں. اللہ تعالی توفیق دے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.